الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم وقال الله عز وجل الصوم لی وانا اجزا بھی۔ لائق احترام، قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ آئندہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور رمضان المبارک میں جہاں بہت ساری عبادتیں ہیں اور ہر عبادت اپنے آپ میں ایک مقام رکھتا ہے، ہر عبادت اپنے آپ میں ایک فضیلت رکھتی ہے اور ہر عبادت کا ایک درجہ ہے، ان تمام عبادات میں ایک اعلیٰ اور افضل عبادت ہے رمضان المبارک کے سارے مہینے کے روزے رکھنا۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے کن پر فرض ہیں؟ تو ہر مسلمان بالغ عاقل مرد اور عورت پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کچھ اعذار کی بنا پر گنجائش ہیں اور وہ اعذار علماء کرام سے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر یہی بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا اور تم سے پہلے بھی امتیوں پر روزے فرض کیے تھے، اور ان روزے رکھنے کی وجہ سے لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہیں اور میں خود اس کی جزا اور بدلہ ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ وہ روزہ ہے۔ دوسری جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 5 خصوصیات عطا فرمائی ہیں، اور ان 5 خصوصیات میں سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ روزے دار جب روزے سے ہوتا ہے تو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ روزے دار کے لیے فرشتے افطار تک استغفار روزانہ کرتے رہتے ہیں۔ تیسری یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر روز جنت کو روزے داروں کے لیے سنوارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بندے عن قریب دنیا کی ساری تکلیفوں اور مشقت کو اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف بڑھنے والے ہیں۔ اور روزے کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ احادیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا يدخلہ الا الصائمون، جنت کے 8 دروازے ہوں گے، ان سب دروازوں کا الگ الگ نام ہے، ان میں ایک دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہے۔ حضور نے فرمایا لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے صرف اور صرف وہ لوگ، وہ ایمان والے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے سارے رمضان کے مکمل روزے رکھے ہو، وہی داخل ہوگے۔ پھر فرمایا کہ جب آخری روزے دار داخل ہو جائے گا تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ روزے دار جب افطار کے وقت اللہ سے جو بھی جائز دعائیں مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ روزے کی فضیلت ہے، یہ روزے کی اہمیت ہے۔ روزے سے دنیا کا بھی فائدہ ہے اور روزے سے آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا جسم صحیح سالم اور صحیح مینٹیننس پر آ جاتا ہے، اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ خصوصی VIP دروازہ اسے داخل ہونے کے لیے دیا جائے گا، جس کا نام باب الریان ہوگا،
اور وہ اسی سے داخل ہوں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ رمضان کی ناقدری کرتے ہیں رمضان کے ملنے کے باوجود، تو ان کے لیے بڑا عبرتناک پیغام بھی ہیں، وعید بھی ہیں اور سختی بھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین۔ اس موقع پر صرف پہلی سیڑھی کا آپ سے تذکرہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے بعد میں سوال فرمایا، رسول اللہ آج تک ہم نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی کہ آپ آمین کہہ رہے ہو، لیکن آج خلاف معمول واقعہ پیش آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل میں جب سیڑھی پر چڑھ رہا تھا سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے کہ جسے اللہ کی طرف سے رمضان کا مہینہ ملا ہو اور مہینہ ملنے کے باوجود وہ شخص اس نے رمضان کی ناقدری کی ہو، روزے نہ رکھے ہو، تو ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو حضرت جبرائیل کی بد دعا پر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے آمین کی مہر لگا دی۔ کتنے بڑا سوچنے کا مقام اور عبرت کا مقام ہے روزہ چھوڑنے والوں کے لیے، رمضان کی ناقدری کرنے والوں کے لیے۔ پچھلے